ایک ہزیمت خیز شکست کھانے کے بعد ہندوستان دنیا میں تنہا بھی ہو چکا ہے، سفارتی محاذ پر بھی ہار گیا ہے۔ آنے والے چند ہفتوں کے دوران یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے نا مدتوں سے، یہ لہر تقریباً ختم دکھائی دے۔ عمران خان کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی عمران کی رہائی کے مخالف ہے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ کل کا دن جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، خزدار کے اندر اسکول بس پر خودکش دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بہت ساری اموات بھی سامنے آئی ہیں اور ظاہر ہے معصوم بچے بچیاں تھیں جن کی اموات ہوئیں، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف یہ کہ BLA کو فتنۃ ہندوستان کا نام دیا گیا ہے، اس کے خلاف آپریشن بھی لانچ کر دیا جائے گا کچھ دنوں میں، اس پر بھی بات کریں گے فردر۔ اور اپارٹ فرام دیٹ آج ہم تھوڑا سا ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے حمایتیوں کی میں بات کر رہی ہوں۔ ان میں سے محیط بھی زیادہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی امریکہ کے اندر کچھ پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے لی ہیں اور اس کا کوئی معاملہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور PTI کے اور بھی فردر اس میں کیا ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ایم الولی اور PTI کے جو PTA کے جو چیئرمین ہیں ان کے درمیان میں کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے، اس پر بھی آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ان سب چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام حماد صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے۔ بس شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ یس، سو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کل جو خزدار میں ہوا بس کے اوپر۔ پہلے ابھی پچھلے دنوں ابھی اتنی مشکلوں سے ہم لوگ اس جنگ سے نکلے تھے کہ ایک اور یہ جنگ شروع ہو گئی جو ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ سمجھیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ملیحہ، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اس جنگ کو ہندوستان نے ایک اور طرف موڑ دیا ہے، اور اب ان سے نہیں موڑا، مدتوں سے موڑا ہے۔ یعنی اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ BLA ان کے پراکسیز ہیں۔ پھر اس نیٹ ورک کو کیسے پھیلایا گیا، کہاں تک، صحافت میں بھی بہت سے لوگوں کو ان کا حمایتی بنایا گیا، یہ ایک طویل سلسلہ ہے بہرحال۔ لیکن ایک ہزیمت خیز شکست کھانے کے بعد ہندوستان اب چونکہ دنیا میں تنہا بھی ہو چکا ہے، سفارتی محاذ پر بھی ہار گیا ہے، اخلاقی محاذ پر بھی ہار گیا ہے، اور فوجی اور حربی محاذ پر بھی ہار گیا ہے۔ اب چونکہ یہ نیٹ ورک تو ان کا پرانا ہے، یعنی اس کو تو عشرے بیت گئے نا ایک طویل عرصے سے، اس نیٹ ورک پر ان کے اثرات بھی ہیں۔ اسی بلوچستان کے ماشکیل سے ان کا جاسوس نہیں پکڑا گیا تھا، کلبھوشن یادیو پکڑا گیا، اور بھی بہت سارے پکڑے گئے اسی بلوچستان سے۔ وہ کیا کر رہے تھے بلوچستان میں، کیا کام تھا ان کا؟ ظاہر ہے وہ ان کے اپنے پراکسیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے۔ یہ BLA جو کبھی جعفر ایکسپریس پر بھی حملہ کرتے ہیں، بچوں کو بھی شہید کرتے ہیں، عام لوگوں پر بھی حملے کرتے ہیں، پنجابی مزدوروں کی لاشیں بھی روز آتی ہے BLA کے ہاتھوں، تو BLA کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے، پھر ان کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے؟ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہے، جو ہندوستان اب میدان جنگ میں ہارنے کے بعد اپنے پراکسیز کے ذریعے یعنی BLA کے ذریعے اس میں تیزی لا رہا ہے۔ اور یہ خزدار واقعہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے نا، آرمی پبلک سکول میں بھی تقریباً 140 بچے شہید ہو گئے تھے ہمارے، تو ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہندوستان ایک تو بلوچستان کے اندر BLA کو اپنا پراکسیز بنائے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد کیمپس تھے ان کے ساتھ بھی ان کی کوارڈینیشن تھی، اور وہ وہاں سے نکل کر پختونخوا میں اور بلوچستان میں حملے کرتے رہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ وہ دہشت گرد کیمپس اور BLA یہ بھی آپس میں کمیونیکیٹڈ تھے، اور ان کو کمیونیکیٹڈ بھی انڈیا نے کیا تھا تاکہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی ایک افراتفری پیدا کی جائے، ایک جنگ کی صورتحال پیدا کی جائے، اور وہ ہندوستان لڑ رہا ہے۔ اس میں اب تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کی جنگ ہے جو پاکستان کے خلاف جو مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ BLA کو فتنۃ ہندوستان کا نام بھی دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپریشن بھی اس کے خلاف لانچ کیا جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کب لانچ کیا جائے گا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے فردر چیزیں ہوں گی پھر اس کو لے کر؟
دیکھیں فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اکھاڑ کر رکھ دیں گے. اگر 1.25 ارب کے ہندوستان کا یہ حشر نشر کر سکتے ہیں تو پھر BLA کیا ہے اور دہشت گرد کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسیاں انتہائی ایکٹیو ہیں اور ان کے انفارمیشن بڑے ایکوریٹ جا رہے ہیں, یہ کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف افواج پاکستان جس طرح لڑ رہی ہے ان کے خلاف, تو آنے والے چند ہفتوں میں صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی. اب آپریشن تو لانچ مطلب ہے اس کے اناؤنسمنٹ تو کر لیں گے, ظاہر پرائم منسٹر نے بھی کہا, آرمی چیف نے بھی کہا, لیکن میں ملیحہ آپ کو خبر دوں کہ آنے والے چند ہفتوں کے دوران آپ صورتحال میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے, بلوچستان کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی. یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے نا مدتوں سے, یہ لہر تقریباً ختم دکھائی دے گی. چلیں, ظاہر ہے کیونکہ لانچ کرنے کا جو آپریشن لانچ کرنے کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا ارادہ, وہ تو کافی عرصے سے ہو ہی گیا تھا, لیکن اب اس کے اوپر بس پریکٹیکلی موو کرنے کا ٹائم آ گیا. آپریشن تو جاری تھا, اب آپریشن میں بڑی تبدیلیاں لائی. بالکل, اب اس کو نا جیسے وہ پریکٹیکلی سامنے آ جائیں گی چیزیں کہ اب یہ ہوگا, اس کے اندر ڈیولپمنٹس وغیرہ ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف اگر ہم لوگ دیکھیں جو محیط پیرزادہ ہیں, وہ آپ اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں, جو ملک سے باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہیں PTI کے حمایتی, ان کے اوپر آپ اکثر ہی بات کرتے ہیں, جن میں سے آج ہم محیط پیرزادہ کا ذرا دیکھ لیتے ہیں, بیکاز محیط پیرزادہ کے اوپر امریکہ میں انہوں نے کافی ساری پراپرٹی وغیرہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ان کی, اور کچھ فیکٹریز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کمپنیاں اور کچھ اس طرح کر کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ملیحہ, جیسے کہ آپ نے بات کی, یہ پہلی بار یہ معاملہ اٹھایا بھی میں نے تھا کہ بھائی ان لوگوں کو پکڑے, یہ بہت بڑے وارداتی ہیں, ان کو نہ ملک عزیز ہے, نہ جمہوریت عزیز ہے, نہ ملک کی ادارے عزیز ہیں, ان کو کچھ بھی عزیز نہیں ہے, ان کو اپنی وارداتیں اور اپنے پیسے عزیز ہیں. بالکل اسی کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ. میں آپ کو بتاؤں, اور میں نے پھر ایک وہ ٹرم استعمال کیا تھا, ڈالر ٹیوبر, وہ بڑا عام ہوا. پھر دیکھیں عمران ریاض ایک اخبار میں کرائم رپورٹر تھے, موٹر سائیکل پر پھرتے تھے. آفتاب اقبال 500 روپے پر ایک اخبار میں کالم لکھتے تھے. ان کے والد ظفر اقبال صاحب بڑے شاعر ہیں, میں ذاتی طور پر ان کا بڑا فین ہوں, لیکن ظفر اقبال صاحب الگ ہیں. آفتاب اقبال کی ہم بات کریں گے تو ایک شاعر کے جن کا ذریعہ معاش معمولی سی وکالت تھی, اس کے پاس یہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز یہ کہاں سے آئے, یہ اربوں کی دولت کہاں سے آئی. عمران ریاض موٹر سائیکل سے اٹھ کر فارم ہاؤسز اور کہاں تک پھیلے, اربوں کے معاملات کہاں سے آئے. شہباز گل ایک استاد تھے, وہ غریب خاندان سے, اس کے اربوں کی دولت کہاں سے آئی. اور یہ محیط پیرزادہ, یہ سارے کے سارے وجاہت اسخانی دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہے. دیکھیں ان لوگوں نے PTI کی آڑ لے کر, یہ جو میں مدتوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈسون کر دے اس غلاظت کو, یہ آپ کے پارٹی کی آڑ لے کر اپنی ریاست, ہماری ریاست کے خلاف, ان کی ریاست نہیں, یہ تو وہ ذلیل طبقہ ہے جنہوں نے, جو باپ کے انگوٹھے, مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگاتا ہے, تو وہ ریاست کے ساتھ کیا مخلص ہوگا. وہ اس نے ریاست کا کیا کرنا ہے. ریاست میرا ہے, ریاست آپ کا ہے, ریاست ہم سب کا ہے. ہم نے تو کہیں نہیں جانا ہے, سر چھپانے کو میسر ہے یہ گھر جیسا بھی ہے. یہ وطن ہمارا ہے, ہم نے کہیں نہیں جانا ہے, ہم نے اسی میں زندگی کرنی ہے, ہم نے اسی میں قبر میں اترنا ہے. تو ہمیں عزیز ہے یہ گھر, یہ وطن ہمیں عزیز ہے, ان کو عزیز نہیں ہے. وہ تو وارداتی تھے. ادھر جب عمران خان کی دوری حکومت تھی, 50 کروڑ کا پروجیکٹ اس نے لے لیا تھا محیط پیرزادہ نے. اس وقت یہ سارے وارداتیں کرتے رہے. آفتاب اقبال بڑے بڑے چینلز پر بیٹھ گیا تھا, اور اس کی وارداتیں, وہ بیدیا روڈ پر اس کا بڑا فارم ہاؤس کہتے ہیں, دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. عمران ریاض کا چکوال میں ایک بہت بڑا فارم ہاؤس, ایک گاڑی ایسی لی تھی جس کے اندر کچن بھی تھا, واش روم بھی تھا, کیا کچھ نہیں تھا. تو ان کی یہ دولت کہاں سے آئی؟ یہ اس دولت کے لیے لڑ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان اب بھی سستی دکھا رہا ہے. میں تو اس کا شدید ناقد ہوں. انتہائی سخت سفارتی سطح پر پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان سفارتی سطح پر کوارڈینیٹ کرے کہ بھئی یہ میرے ریاست کے مجرم ہیں, ہمارے حوالے کر دو. اچھا,
پاکستان دیکھیں یہ تو ایک عالمی اصول ہے, یہ تو یونیورسل نہیں, لیکن اگر ان کی یہ پراپرٹیز سامنے آ رہی ہیں کسی اور ملک میں تو یہ تو پھر اپوزٹ ہی نہیں. دیکھیں پاکستان کے خلاف تو وہ بیانیہ بنا رہے تھے نا, ان کو جو بھی ملا وہ اس پاکستان کے مخالف پروپیگنڈا کی وجہ سے ہی تو ان کو ملا ہوگا نا, اسی وجہ سے ملا نا. دیکھیں پاکستان, میرا فوجی جنگلوں میں محاذ پر رات کے وقت کڑا ہے, میرا پائلٹ ان کے میزائلوں کے درمیان میں سے گھس کر وطن کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے, میرے سپاہی ادھر کھڑے ہیں, میرے بچے, میری بہنیں, میرے خواتین, میرے بزرگ میزائلوں سے شہید ہو رہے ہیں, اور یہ ذلیل بیٹے ادھر باہر ممالک میں ان کا ایجنڈا چلا رہی ہیں. تو یہ کیا ہے ان کا, کن کا؟ میں تو کن کا ایجنڈا چلا رہے ہیں؟ پاکستان دشمنوں کا, خواہ وہ انڈیا ہے وہ کوئی بھی ہے. یہ تو وہی ایجنڈا چلا رہے تھے جو انڈیا کا تھا. اداروں کے خلاف یہ بول رہے تھے, ریاست کے خلاف یہ بول رہے تھے. میرا غصہ پھر قابو میں نہیں رہتا. دیکھیں میں اپنے ملک کے حوالے سے, ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ ہم لوگ بھی لیزی ہو رہے ہیں تھوڑا سا, ہم لوگ بھی تھوڑا سا. بالکل میں کہتا ہوں پاکستان کی طرف سے میں تو پہلے بھی کہا کہ پھر میرا غصہ قابو میں نہیں رہتا. میں کہتا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس بھی سستی دکھا رہا ہے, پارلیمنٹ بھی سستی دکھا رہا ہے, ادارے بھی سستی دکھا رہے ہیں. عدالتوں میں بھی, پاکستانی عدالتوں میں بھی جائے اور ڈپلومیٹکلی کوآرڈینیٹ کرے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں, ہمارے ریاست کے چور بھی ہیں, ڈکیت بھی ہیں, ہمارے حوالے کر دو. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ باہر بیٹھے بس یوٹیوب پہ اور ادھر ایک جاہلیت ان کے پیچھے بھاگتی رہے گی. شاید ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. وہ لوگ ان لوگوں کو گھاس, مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے. میں آپ کو بتاؤں, ایک فورسز کے ایک سربراہ رہے تھے بحریہ کے, ان کے حوالے سے کچھ معاملات تھے کرپشن کے, وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو امریکہ سے واپس لایا گیا تھا. تو کون سا مشکل ہے اگر اس کو لایا جا سکتا ہے, ان کو لایا جائے, ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے, ان کے خلاف مقدمات چلائی جائے. چلیں, یہ تو ہمارا ایک تجزیہ ہے اور ہماری ایک رائے ہے. اب اس کے اوپر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو بعد کی بات ہے. خیر, ایمل ولی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جو کل پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جو آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کی طرف چلتا ہی رہتا ہے لیکن سٹل ہوا ہے. میں اتفاق سے وہاں پہ موجود تھا. یہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں کوئی بریفنگ دینی تھی. یہ بھی خبر میں پہلی بار بریک کر رہا ہوں. تو پی ٹی اے کے چیئرمین بھی اس میں بلائے گئے تھے, سینیٹر ایمل ولی اس کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. تو جب بریفنگ شروع ہوئی تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ایمل ولی باہر چلے گئے اجلاس سے. جب واپس آئے تو پی ٹی اے کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے ان سے پوچھا کہ ایمل صاحب آپ خیریتی باہر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں نے سگریٹ پینی تھی. ایمل ولی سگریٹ پیتے ہیں. تو پی ٹی اے کے چیئرمین جنرل حفیظ صاحب نے ان سے ایسے ہی مذاق میں کہا کہ اگر آپ نے بھرا ہوا سگریٹ پینا تھا تو مجھے بھی بتا دیتے. ایسے مذاق میں کہا, چونکہ جنرل حفیظ کا تعلق سوابی سے ہے, پشتو اسپیکنگ ہے, تو ظاہر ہے کہ دونوں ہم زبان بھی ہیں, ایک علاقے سے تعلق ہے. اچھا, اس پہ ایمل ولی نے بہت برا مانا. اچھا, کہ آپ نے یہ بات کیوں کی, اور پھر معاملہ تھوڑا سا تلخ ہو گیا. تاہم پھر جنرل حفیظ اس سے باہر چلے گئے. لیکن ملیہ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. مطلب ہے جس طرح اس کو سوشل میڈیا پہ وہ وائرل کیا گیا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آپس میں دوسرے کے ساتھ باتیں کی جا سکتی ہیں. جنرل حفیظ کے جو بزرگ تھے وہ اس پارٹی سے وابستہ تھے جو پارٹی ایمل ولی کے پردادا خان عبدالغفار خان نے بنائی تھی, خدائی خدمتگار تحریک. تو اس سے ان کی ایک وابستگی خاندانی طور پر رہی ہے. جنرل حفیظ تو چلو فوجی ہے, ان کا تو سیاست سے کام ہی نہیں ہے, لیکن ایک تو شاید انہوں نے اس پرانی محبت میں یہ بات کی, لیکن ذرا طریقہ مناسب نہیں تھا. بہرحال پھر چونکہ ایمل ولی اور جنرل حفیظ کے کچھ مشترکہ دوست بھی ہیں, میرا بھی دونوں کے ساتھ قریبی تعلق ہے,
تو انہوں نے پھر ایم ولی سے بھی کہا اور جنرل حفیظ سے بھی کہا. بہرحال معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. ہو ہی جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں جس کے اوپر اتنا وہ ایشو اٹھایا جاتا ہے. اس کو آپ ابھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے پوڈ کاسٹ تھوڑا سا ذکر کرے تھے کہ عمران خان کی پارٹی میں جو ہے وہ خود ہی کچھ ایسے لوگ سامنے آنے لگ گئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں یا ان کے لیے کچھ تھوڑا سا بہتری کے دن آئیں. تو ایسا واقعی ہے؟ بالکل ملیحہ, میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں. بریکنگ یہ ہے کہ عمران خان کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی عمران کی رہائی کے مخالف ہے. پہلے تو صرف سیاسی سطح پر یعنی رہنماؤں کے سطح پر بہت سارے لوگ مخالف تھے کہ یہ جیل کے اندر اب کارکنان کی سطح پر ہے. کیوں ہے؟ کیسے لگ رہا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ بہت سے کارکنان جو ہے وہ مائکرو لیول پر کرپشن میں ملوث ہو گئے ہیں. 10,000 مساجد میں سولر پینل لگانے تھے. ایک سولر کی قیمت 4 لاکھ روپے تھی. ایک پارلیمانی کمیٹی میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر 4 لاکھ کا سولر تھا تو وہ 38 لاکھ پر کیوں خریدا گیا, یعنی 34 لاکھ. اب 34 لاکھ کو 10,000 سے ضرب دے دے تو تقریباً 3400 کروڑ بنتے ہیں, اتنے بنتے ہیں. اب یہ 30 ارب سے زائد کرپشن کہاں گئی؟ یہ کرپشن ان کارکنوں کے میں سرایت کر گئی جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں, جو کسی منسٹر کا قریبی ہے, کسی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا قریبی ہے, کوئی اسد کیسر عاطف خان کا شاہرام ترکائی کا قریبی ہے, کوئی شاندانہ گلزار کا قریبی ہے, کوئی علی امین گنڈاپور کا قریبی ہے. ان لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا. ایک تو وہاں پر کرپشن نیچے تک چلی گئی, دوسرے جو اریگیشن کے, پبلک ہیلتھ کے اور CNW کے یہ ٹھیکے تھے اس میں بھی شامل کر لیا گیا. چونکہ پارٹی کے اندر دراڑ آ چکی ہے, اور وہ دراڑ یوں ہے کہ صرف لیڈرشپ سطح پر نہیں ہے, یعنی صرف صوبے کی سطح پر نہیں ہے, بلکہ وہ ڈویژن سطح پر بھی گئی, ڈسٹرکٹ لیول, تحصیل لیول اور ولیج کونسل لیول پر بھی گئی ہے. وہاں پر الگ الگ گروپس ہیں اور الگ الگ لیڈر کے ساتھ جڑے ہیں. ایک لیڈر اپنے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسرا لیڈر اپنے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے. وہاں سے کرپشن کے راستے وہاں تک جاتے ہیں. اب یہ سولر, یہ CNW, یہ اریگیشن, یہ پبلک ہیلتھ, یہ پلانٹیشن, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کارکنوں تک چلے گئے ہیں. وہ کارکن جن کی کمائی ہو رہی ہے وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ جڑے ہیں, اور ان کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے. یہ نہیں کہ ان کے یہ رک جائیں گے, بلکہ یہ اس لیے کہ عمران خان جب کرپشن کرتا ہے تو وہ فرح گوگی کے ذریعے کرتا ہے, بشرا بی بی کے ذریعے کرتا ہے, شہزاد اکبر کے ذریعے کرتا ہے, زلفی بخاری کے ذریعے کرتا ہے, وہ اوپر لیول پہ کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان آ جائے تو ہم سے اٹھا کر اوپر لیول پر لے جائیں گے, اب تو ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے, تو اس لیے وہ باہر نہ آئے. اس لیے وہ باہر نہ آئے. چلیں لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آگے اور کیا بنتا ہے PTI کا, اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ان کا بھی فائدہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.